تو علماء اہل سنت اپنی مساجد میں اپنے پروگراموں میں اس ہستی کا تذکرہ محبت سے کرتے ہیں۔ بعد اس حوالے سے انتہائی اختصار سے چند باتیں۔ دیکھیے، سب سے عظیم بات تو یہ ہے کہ صحابہ وہ جلیل القدر لوگ تھے جن کی عظمتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی اور جن کی تعریفیں زبان نبوت سے امت تک پہنچی گئی۔ اور سب سے بڑا اعزاز صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کا ہے۔ خلفائے راشدین صحابہ کرام کی ترتیب ان کی سوچ اور فکر کے مطابق پھر ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، پوری امت کے ہاں خلفاء راشدہ کی ترتیب یہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر اسلام رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور ہمیں یہ علم بھی ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتلانی چاہیے۔ خلفاء راشدین کے ہمارے بچوں کو نام بھی آنے چاہیے، اور ترتیب خلافت جو ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے اور صحابہ کرام اور امت کے افعال سے ملتی ہے، اس کا بھی ہمیں اپنے بچوں کو بتانا اس طور پہ ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ فی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین کون ہیں؟ سب سے پہلا نمبر ہجرت کرنے کے اعتبار سے جو علماء نے بیان کیا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت عالم نے فرمایا الاسلام تہدم ما یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہ۔ تین عمل حضور نے بیان فرمایا سب سے پہلے اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے، زندگی 100 برس کی ہو اور 100 برس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا حج جب بندہ کرتا ہے رضا الہی کے لیے تو پھر کیا ہے، حج کے بعد اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات حضور نے کیا فرمائی، جب بندہ ہجرت کرتا ہے اسلام کے لیے، ابھی آپ سن رہے تھے ہجرت پیٹ کے لیے پھر اسلام کے لیے، تو ہجرت اسلام کے لیے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حبشہ کی جانب جو پہلے جس نے ہجرت کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ آپ کی عادات بہت ساری ہے، اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، دنیا میں تاجر ہیں، کاش امت کے تاجر سیدنا عثمان غنی سے سبق سیکھتے، کاش۔ تو آج ہمارے ملک میں یہ حالات نہ ہوتے۔ تاجر اس دور کا بڑا ظالم ہے، جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ تاجر جو اسلام کا بہت بڑا اس دور میں ظالم بنا ہوا اسلام کے اندر، مسلمان بھی ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، اور ہر سال رمضان شریف میں حج آپ نے عرقاب پہ جا کے بیٹھا مسجد نبوی میں، اور جو ظلم کرتا ہے وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑے تاجر تھے اور اتنا بڑے سخی تھے کہ کسی کی سخاوت 1 صدی 2 صدی 3 صدی تک چلتی ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت 14 صدیوں کے بعد آج بھی مدینہ منورہ میں جاری ساری ہے۔ میں بھی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، ٹائم کم ہے۔ بہرحال، اور پھر ان کا جو کردار تھا نا، شرم و حیا، یہ تو مثال ہی تھا۔ آج ہم صبح سے شام تک باہر نکلتے ہیں، ہمیں ہماری نئی نسل نہیں لگتی کہ یہ ان میں اخلاق ہے، ان میں حیا ہے، ان میں اسلام ہے، نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں ان کا حیا کس قدر تھا۔ رحمت عالم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، بس ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور لیٹے ہوئے تھے
اور آپ کا کپڑا مبارک تہ بند یعنی آدھی پنڈلی سے اوپر تھا. گھٹنے چھپانا یہ فرض ہے نوجوان کے لیے. اور ہماری نئی نسل جو ہے بازار میں اور پارک میں گھٹنے سے آدھی رات نظر آ رہی ہوتی ہے. نوجوان بالغ کے لیے یہ گھٹنے چھپانا فرض ہے شرعی طور پہ. گناہ ہے جس میں سطر کا دکھانا گناہ ہے، اس طرح نیچے ران آدھی دکھانا یہ بھی گناہ ہے اس طرح. تو رحمت عالم کا کپڑا تہ بند مبارک آدھی پنڈلی سے تھوڑا اوپر تھا. پہلے دونوں ہستی آئیں، ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ لیٹے رہے، اور عمر بن خطاب تشریف لائے، آپ لیٹے رہے، اور کیفیت وہی رہی، چادر کی تہ بند کی وہی رہی. بس عثمان غنی تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ بند بھی نیچے کر لیا اور اٹھ کے بیٹھ بھی گئے. جب صحابہ چلے گئے تو امت کی ماں نے سوال کیا، حضور میرے ابا جی آئے، عمر بن خطاب آئے، آپ کی کیفیت وہی رہی. جب بھائی عثمان غنی آئے آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے اور آپ نے تہ بند بھی نیچے کر لیا. تو حضور نے کیا فرمایا، ایسا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، جس سے آسمان کے فرشتے بھی کیا ہے حیا کرتے ہیں. آپ کی سخاوت کی بہت ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا ہم تعلق پیش کرتے ہیں. بڑا پرفتن دور ہے. یہودی 100 برس پہلے منصوبہ بندی کرتا ہے، اور صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان کی منصوبہ بندی اگر دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں. بہت سارے بخاری شریف میں دوسری کتب احادیث میں جو راوی ہے وہ شیعہ ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے منمانی کی ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کو ایسا انہوں نے غلاظت سے بھر دیا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور صحابہ کرام کو اس حد تک، اس لینگ تک پہنچا دیا ہے کہ ان کو متنازع بنا دیا. قرآن ان کے نزدیک متنازع، حضور کی حدیث ان کے نزدیک متنازع، صحابہ کرام ان کے نزدیک متنازع، سارا اسلام ان کے نزدیک متنازع. ایک ہم ہیں جو ہمیں شعور ہی نہیں ہے. توجہ کہ ایک ہم ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. جس طرح یہودی سازشیں کرتے تھے انہوں نے پہلی صدی میں ان لوگوں نے بھی صحابہ اہل بیت اور قرآن کے حوالے سے اپنی مرضی سے کیا سازشیں کی ہیں، اور امت بھگت رہی ہے سازشیں. آج جو ہمارے حالات ہیں اور ان کے اثرات ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور ہمارے اندر سے بھی لوگ کیا ہے نیم لافی بن چکے ہیں. وہ ذرا غور سے سنیے. سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی جن کے نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، امام حسین کی بیوی بنی، امام حسن کی بیوی بنی، اور ان کے وصال مبارک کے بعد وہ امام حسین کی بیوی بنی. سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پوتے ہیں ان کا نکاح امام حسین کی شہزادی سے ہوا ہے. یہ تعلق دیکھیں ذرا. آج تو لڑایا جاتا ہے، دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک بولے والے ہم ہیں کہ ہم نے بس صرف اہل بیت کی محبت کا وہ سر آنکھوں پہ، ان کے محبت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. لیکن صحابہ خلفاء راشدین کی محبت کے بغیر بھی ہمارا ایمان نامکمل ہے. تو یہ تعلق رشتہ داری ہے. اور پھر دیکھیں ذرا سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو رہی ہے تو اس وقت دروازے پہ پہرا دینے والے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کتنا بڑی بات ہے. اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی تشریف لائے تو باقاعدہ موقع مارا بیٹے کے سینے میں، کہا تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہادت کیسے ہو گئی ہے؟ تمہارے ہوتے دروازے پہ تم کھڑے ہو. ذرا آپ ان باتوں پہ ذرا غور کریں. آج ہم اور فضائل بیان کرتے ہیں جو اہم باتیں ہم چھوڑ جاتے ہیں. خدمت اسلام کے حوالے سے رحمت عالم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور پھر ترغیب دلائی کہ غزوہ تبوک پہ جانا ہے، سفر بھی ہے، مال خاصا خرچ کرنا ہے. صحابہ لا رہے تھے. عثمان غنی گھر تشریف لے گئے.
दराहिम और दीनार से झोली भरी। रहमत आलम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे और हुजूर की झोली में आकर सारे दीनार डाल दिए। रहमत आलम सल्लम खुश हो गए और हुजूर ने क्या फरमाया, गफरल्लाहु लक या उस्मान मा कद्दमत व मा अखरत व मा असररत व मा आलनत व मा हुवा काइल इला यौमिल क़ियामा। इन कलिमात पे गौर करें, ऐ उस्मान अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए। गफरल्लाहु लक या उस्मान मा कद्दमत, जो तू पहले गुनाह कर चुका है अल्लाह वो माफ कर दे। वमा अखरता, और जो तुझसे बाद में गुनाह होंगे, और जब तक तेरी जिंदगी है अगर तुझसे कोई भी गुनाह हो गया तो अल्लाह माफ कर देगा। और दूसरी जानिब मुआद अल्लाह कैसे लोग हैं जो उनको क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। और अल्लाह ने कुरान में जो वाज़ेह फरमा दिया है, कुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, हुजूर के तमाम सहाबा से अल्लाह ने भलाई का, बख्शिश का, खैर का वादा फरमा लिया। जरा गौर फरमाए, सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रहमत आलम की जुबान नबूवत से एक रात मैंने, पूरी रात मैंने एक दुआ सुनी है। आज बाबू मेरे सादे अल्फाज थे, सादा 2 नंबर बाबा एक मरतबा दुआ करता है, हम कहते हैं हम बख्शे हुए हैं। 2 नंबर बाबा, हमें उसकी दुआ पे यकीन है। बस अभी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पूरी रात मैंने जुबान नबूवत से एक दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा इन्नी रदीतु अन उस्मान फरदन, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। कहा पूरी रात जरा गौर करें, ज़बान नबूवत से एक मरतबा दुआ काफी थी। हज़रत उस्मान गनी के लिए हुजूर ने पूरी रात दुआ की है, किसी और के लिए दुआ नहीं की, बस एक दुआ थी, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितना आखिरी बात हुजूर ने फरमाया, हर नबी के लिए कोई जन्नत में दोस्त होता है, जन्नत जब मेरा दोस्त उस्मान गनी है। और भी अर्ज़ करके हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब महशर के मैदान में मेरी उम्मत के अमाल का बदल हो रहा होगा, फैसले हो रहे होंगे, और जब फैसले हो जाएंगे तो मेरा उस्मान उस तराजू के करीब खड़े हो जाएगा। 70,000 मेरी उम्मत के वो लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मेरे उस्मान की शफाअत से अल्लाह जन्नत में अल्लाह उनको हमारी तरफ से, हुजूर की उम्मत की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।